الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان ہے، بے چین ہے، حالاتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے۔ مالدار اپنی مالداری میں پریشان ہے، غریب اپنی غربت میں پریشان ہے، نوجوان پریشان ہے، بوڑھا پریشان ہے، پڑھا لکھا پریشان ہے، ان پڑھ پریشان ہے، مزدوری کرنے والا پریشان ہے، شو روم کا مالک پریشان ہے، جھوپڑے میں رہنے والے پریشان ہیں، کرائے پر رہنے والے پریشان ہیں، جن کا خود کا فلیٹ ہے وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کے بنگلے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ پریشان ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ پریشان ہیں کہ شادی ہوگی تو پریشانی دور ہو جائے گی، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنی فیملی میں پریشان ہیں۔ آج جس کو بھی دیکھو اور جہاں بھی نظر دوڑاؤ تو انسان پریشان لگتا ہے، بے چین لگتا ہے، حالات میں لگتا ہے، تکلیفوں میں لگتا ہے، اور راستہ تلاش کر رہا ہے تکلیفوں سے نکلنے کا، حالات سے دور ہونے کا۔ کوئی 5 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ہر وقت امید لگی رہتی ہے، یہ کام ہو جائے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی، یہ سیزن لگ جائے گی تو پریشانی دور ہو جائے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی، بنگلہ لے لیں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی، خود کا کاروبار ہو جائے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی، بیپاری کے قرض ادا ہو جائیں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ امیدیں لگی ہوئی ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، حالات دور نہیں ہو رہے، تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ ایسا کوئی عمل ہے، ایسا کوئی وظیفہ ہے، ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے حالات دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے اور زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے؟ دیکھو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ تو چلتا رہے گا، جیسے رات دن چل رہے ہیں نا، کبھی صبح ہے تو کبھی شام ہے، کسی کو شام پسند ہے، کسی کو صبح پسند ہے، لیکن رکتی نہیں ہے، نہ صبح رکے گی نہ شام رکے گی۔
اور جو بچہ اسکول جائے گا اس کی ایگزام تو آئے گی، اور وہ ایگزام آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں آتی۔ تو ایک تو حالات وہ ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، وہ حالات تو نعمت ہے۔ حالات آئی، تکلیف آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، اور وہ پریشانی ایسی نعمت بنی کہ یہ بندہ توبہ کر کے اللہ کا ہو گیا، اس کی لائف چینج ہو گئی، یہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا، یہ اللہ سے مانگنے والا ہو گیا، یہ اللہ سے لینے والا ہو گیا، اس کی دل کی تار اپنے اللہ کے ساتھ جڑ گئی۔ فرمایا کہ یہ حالات تو انسان کے لیے نعمت ہے، اور وہ حالات جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کی نظر سے گرا دے، حرام کمائی کی طرف لے جائے، لون اور بیاج کے چکر میں پاڑ دے اور نمازوں کو چھڑوا دے، فرمایا کہ وہ حالات عذاب ہے۔ ویسے تو سب سے زیادہ حالات انبیاء کرام پر آئے، حالانکہ وہ اللہ کے بہت قریبی تھے، تو حالات کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ کیا انبیاء کرام سے اللہ ناراض تھے؟ نہیں، سب سے زیادہ حالات انبیاء کرام پر آئے۔ حالات تو انسان کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، انسان کی ترقی کے لیے آتے ہیں، اسے اپنے اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کچھ حالات ایسے جو گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں ان حالات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، جو بد نظری کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، جو موبائل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، جو حالات لون اور بیاج کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، میں ان حالات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حالات جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، کیونکہ نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہوتا ہے اور گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ لا ہے۔ آپ نیکی کرو، آپ سکھ میں آ جاؤ گے۔ سارے اللہ والے سکھ میں ہیں۔ دنیا میں حالات آ جائیں، مندی آ جائیں، لاک ڈاؤن لگ جائیں، تیزی آ جائیں، مندی آ جائیں، بیماری آ جائیں، خوشی آ جائیں، غمی آ جائیں، سارے اللہ والے مزے میں، وجہ نیکی کر رہے ہیں۔ کار میں اے سی بھی چلتا ہے اور ہیٹر بھی چلتا ہے۔ وہ کار میں بیٹھنے والوں کو پتا ہے کہ اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے۔ اے سی کی مثال نیکی کی ہے اور ہیٹر کی مثال گناہ کی ہے۔ ایک ہی جگہ سے ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، گرم ہوا بھی آ رہی ہے۔ یہ ہمارا دل جو ہے نا، یہ ایک اے سی ہے، اس میں سے سکون بھی آتا ہے اور اس میں سے بے چینی بھی آتی ہے۔ جب انسان نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اندر اے سی چالو ہو جاتا ہے، سکون چالو ہو جاتا ہے، اطمینان چالو ہو جاتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے، دل میں سرور آ جاتا ہے، زندگی گزارنے کی مزہ آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے کام اخیر میں چل کے ہوتے نہیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا کام اخیر تک جاتا نہیں، شروع سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اس کے بچے اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو پیر پڑی روزی عطا فرماتے ہیں۔ اثرات، تکلیف، بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ اکثر اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لینے لگتا ہے۔ کون کا؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو نیکی کے کام کرتا ہے۔ ایک باپ ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کا بچہ ابو کا فرما بردار ہے۔ ابو جتنا کہتے ہیں اتنا کرتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، رات جلدی سوتا ہے، وقت پہ کھانے آتا ہے، اور گراہکوں کو دیکھتا ہے، ابو کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اس کے باپ کے پاس تو کمی کوئی نہیں۔ ابو اس کے پیچھے پیسہ لٹائے گا، اس کی شادی میں خرچہ کرے گا، اس کو استعمال کے لیے پیسے دے گا، اپنے پوتے کا خیال رکھے گا اور اس کی بیوی کا خیال رکھے گا، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت اول اس کے ابو اس کا ساتھ دیں گے۔ کیوں؟
یہ ابو کا فرما بردار ہے. مسئلہ کب کھڑا ہوگا؟ جب وہ ابو کی نافرمانی کرتا ہے، ابو کی بات نہیں مانتا، وقت پر دکان پر نہیں آتا ہے، رات میں جلدی گھر پہ نہیں آتا ہے، کھانے نہیں آتا ہے، ابو کی بات نہیں مانتا ہے. ابو کہتے ہیں یہ کام مت کر اور وہ کام پہلے کرتا ہے. اب کبھی ابو دے دیں گے اور کبھی ابو ناراض ہو جائیں گے. ابو بائک چاہیے، میری بات تو مانتا نہیں ہے، تیرے کو کیا بائک دلاؤں؟ ابو ذرا وہ اچھا والا موبائل دلا دو نا، تو میری بات تو مانتا نہیں ہے، دوستوں میں گھومتا رہتا ہے. ہاں، جو بچہ اپنے ابو کا نافرمان ہے اس کے ساتھ تو سب مسئلے ہیں، پریشانی ہے، حالات ہے. اس کے ابو کی نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، حالانکہ ابو کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ابو ناراض ہے. ناراض کیوں ہے؟ زبردستی نہیں، یہ ابو کی بات نہیں مان رہا ہے. کچھ بندے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہے اور اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اس کے خزانوں کے دروازے نہیں ہیں، اس کے خزانے دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. اب یہ اپنے رب کا فرما بردار ہے. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں مسجد میں آ جاتا ہے. جب دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اس وقت میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے اللہ میں صرف بزنس پہ اور کاروبار پہ ہی نہیں جاتا، صرف دوستوں کے ساتھ چائے پینے ہی نہیں جاتا، کسی کا فون آتا ہے تو صرف فوراً اٹھا نہیں لیتا ہوں، بلکہ فجر کی اذان میں آپ کی رینگ آتی ہے نا، میں فوراً لبیک کہہ کے مسجد میں آتا ہوں، میں بستر چھوڑتا ہوں. آپ کی محبت پہلے ہے، یہ دنیا کی محبت بعد میں، یہ کاروبار، یہ پیسے، یہ چیزیں، یہ فیملی، یہ گھر والے، صبح کی چائے، ناشتہ سب بعد میں. چونکہ میری جوانی ہے نا، میں صحت مند ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، میں جیل میں نہیں ہوں، مجھے لکوا نہیں لگا ہے، میرے اوپر حالات نہیں ہے، مجھے ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہے، میں بستر سے ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں اٹھ سکتا، الحمدللہ میں صحت مند ہوں. تو یہ جوانی اور یہ صحت اور یہ تندرستی میں آپ پہ فدا کرتا ہوں. ایک بزرگ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جس سے دوستی ہوتی ہے نا، اللہ اس کو فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے خوش ہے. اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایمان اس کو بستر سے اٹھا رہا ہے، وہ ایمان اس کو گھر چھڑوا رہا ہے، وہ ایمان اس کو مسجد میں لا رہا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کا ایمان فسفسا ہوتا ہے، ایمان میں طاقت نہیں، بندے میں طاقت نہیں، بندہ چل نہیں سکتا، گاڑی میں پیٹرول نہیں، گاڑی چل نہیں سکتی. انسان کے اندر اس کے ایمان میں طاقت ہی نہیں، اس نے ایمان کے لیے محنت نہیں کی، ورزش کی، کھانا کھایا، پانی پیا، صحت کو نعمتیں دی، لیکن ایمان کو پانی نہیں پہنچایا، قرآن نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگایا، گشتوں میں نہیں گیا، ملاقاتوں میں نہیں گیا، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالا، اللہ والوں کی مجلسوں میں نہیں گیا، دینی باتوں کو نہیں سنا، ایمان کو وہ پاور نہیں ملا، پھر وہ ایمان اس کو گھر میں نماز پڑھنے پہ مجبور کرتا ہے. ورنہ مدینہ منورہ کا ایسا ماحول تھا کہ منافقین بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، ڈرتے تھے اگر میں فجر کی نماز میں نہیں گیا نا تو صحابہ سمجھ جائیں گے میں منافق ہوں، اسی لیے وہ فجر کی نماز میں بھی آتے تھے، سب سے اخیر میں آتے تھے، سب سے جلدی چلے جاتے تھے، لیکن حاضری ضرور پڑھاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کرے ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہو جائے جیسے جمعہ کا ماحول ہوتا ہے، ایسا فجر کی نماز کا ماحول ہو جائے تو ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا اس کو پانچوں نماز کی توفیق ہو جاتی ہے، جس کی فجر جاتی ہے اس کی اور نمازیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. مولانا آپ فجر کی نماز کی بات کرتے ہو، میں روزانہ چاش بھی پڑھتا ہوں اور چاش کے وقت نماز قضا کر لیتا ہوں. ایک کام کرنا، روزانہ دوپہر کا کھانا رات میں کھا لے، روزانہ صبح کی چائے رات میں پی لے. مولانا نہیں، وہ تو وقت پہ چاہیے چائے. بزنس میں صبح میں دکان مت کھول 10 بجے، رات کو جب سب لوگ گھر چلے جائیں، جب کاروبار نہیں چلے اس وقت رات میں 10 بجے تیری دکان کھول. مولانا اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جب گراہک ہوتے ہیں اس وقت دکان کھولی جائے گی، اس وقت بزنس ہوگا، اس وقت کاروبار ہوگا. میرے عزیز ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے اور نمازیں اول وقت میں اچھی لگتی ہیں. یہ جو ہم مسجد میں آئے
اور فرشتوں نے حاضری پوری کہ ہم مسجد میں آئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بچہ اسکول میں حاضری پراتا ہے نا، اس کو ایگزام میں بیٹھنے دیتے ہیں، ورنہ جس بچے کی حاضری نہیں لگتی اس کی ایگزام نہیں، اور جس کی ایگزام نہیں اس کو آگے کا درجہ نہیں۔ وہ تو پریشان، اس کے گھر والے پریشان، وہ تو فرسٹ میں ہی رہے گا، سیکنڈ میں آئے گا ہی نہیں، تھرڈ فورتھ ففتھ میں آئے گا ہی نہیں، یہ ڈاکٹر انجینئر وکیل پروفیسر کبھی بنے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ وقت پر اسکول نہیں جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے بہت سو کو 5 وقت مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہماری ساری پریشانی اور اس کی وجہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ اگر میں ہوں تو میں، آپ ہو تو آپ، ہم اللہ سے دور ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ اگر ہم کچھ نہ کریں، اللہ کے قریب آ جائیں، آپ یقین مانو بہار ہے، بہار ہے۔ میرا بچہ پریشان ہے کیونکہ میرے سے دور ہے، حالانکہ پیسہ ہے، سب ہے، بچے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میرے سے دور ہے۔ دوستوں کے قریب ہے، موبائل کے قریب ہے، کاروبار کے قریب ہے، بہن بھائیوں کے قریب ہے، بہن بھائیوں کو چیزیں لا کے دیتا ہے، ان کو کچھ مت دے، خالی ابو کے قریب ہو جا، پھر دیکھ ابو خزانہ لٹائیں گے، تیری مشکلات میں ساتھ دیں گے، تیری غمی اور خوشی کا خیال کریں گے، تیرے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ ایک بچہ باپ سے دور ہے اس لیے پریشان ہے، اگر ابو کے قریب آ جائے گا پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے حکموں سے دور ہے، اس کے قرآن سے دور ہے، درود شریف سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کے دین کا وہ ماحول نہیں، اس لیے ہم پریشان۔ اگر ہم اللہ کی طرف آ جائیں، ایک آدمی لگژری بس میں پیچھے بیٹھ گیا ہے، کاٹھیا واڑ جانا ہے اور لگژری بس میں پیچھے بیٹھ گیا، او بھائی میں نے پیسے بھرے تھے تو آگے آ جائے، پیچھے تو بہت اچھلے گا، تو اسپیڈ بریکر پہ اچھلتا ہی رہے گا، بالکل رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ پیچھے بیٹھنے والا ڈاکٹر صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، لوئر ہو، آپ پیچھے بیٹھے ہیں نا تو کاٹھیا واڑ تک 200 پمپ پر آئے، 200 پر آپ کو اچھلنا ہے، آپ پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ مولانا مجھ پہ رحم کرو، اللہ مجھ پہ رحم کرو، او بھائی نہ مولانا رحم کریں گے نہ کوئی رحم کرے گا۔ اللہ نے عقل سلیم دی ہے نا، ڈرائیور کے پیچھے آ جا، 200 اسپیڈ بریکر میں سے ایک کا بھی دیکھو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ دنیا لگژری بس ہے، اللہ اس کو چلا رہے ہیں۔ جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اچھلے گا، تڑپے گا، سسکے گا، بلکے گا، پریشان رہے گا، اس کے ہر کام آخر میں ہوتے ہوتے رک جائیں گے۔ پریشانی، بے چینی، کبھی بچے خوش بیوی پریشان، کبھی بیوی خوش بچے پریشان، گھر والے خوش ماں باپ پریشان، ماں باپ خوش گھر والے پریشان۔ 1 لاکھ جمع کیے، 1.5 لاکھ کا آپریشن ہو گئے، حالات، تکلیف، پریشانی، بے چینی، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، حالات دور نہیں ہو رہے۔ جناب لگژری میں پیچھے بیٹھو گے تو اچھلو گے، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج کی ساری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ سچی پکی توبہ کر کے پورے اللہ کے ہو جائیں، جیسے جنید جمشید آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں رہے کہ میں تو وہ لائن بھی دیکھوں گا اور یہ لائن بھی دیکھوں گا، نا۔ جب اللہ کے ہونا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک اللہ والی لائن دیکھ لے، اللہ تیری ساری لائنیں کلیئر کر دے گا۔ وہ ایک اللہ کے ہو گئے، پوری لائن نہیں چھوڑ دی کہ اب میں گانا نہیں گاؤں گا، اب میں ایڈ نہیں کروں گا، اب میں اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گا، اب میں داڑھی رکھ لوں گا، اب میں اسلامی لباس میں آ جاؤں گا۔ تو ان کی قبر کھودی تو قبر کھودنے والا کہہ رہا ہے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ جنید تو اللہ کا ہو گیا نا، یاد رکھ اللہ تیرا ہو گیا۔ اور اگر کوئی اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ ہمیں دے کے خوش ہوتا ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ پورے اللہ کی طرف آ جائے. جس طرح سعید انور آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, میں تو کھیلتا بھی رہوں گا اور اللہ کی طرف بھی آ جاؤں گا. نہ جناب, اللہ کے ہونا ہے پورے ہو جاؤ, کمی ہے ہی نہیں کوئی. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے, مر کے اسی کے پاس جانا ہے. جوانی ختم ہو جائے گی, یہ بزنس کاروبار ختم ہو جائے گا, قیامت آ جائے گی. یہ دنیا فانی ہے, یہ دھوکے کا گھر, مچھر کا پر, مکڑی کا جالا ہے. اللہ کا ہونا تو کیا سوچنا, وہ تو بڑا کریم ہے, وہ سارے خزانوں کا مالک ہے. کوئی ایک بالش آتا ہے, اللہ دو بالش آتے ہیں. کوئی چل کے آتا ہے, اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. پورے اللہ کے ہو گئے, اللہ پوری دنیا کا سفر کروا رہے ہیں سعید انور کو, اور بار بار حج عمرے کرا رہے ہیں, بار بار حج عمرے کرا رہے ہیں. سعید تو میرا ہو گیا, میں تیرا ہو گیا. ورنہ بہت سے کرکٹر ہیں, وہ تھوڑے اللہ کے, تھوڑے دنیا کے, تھوڑے خوش ہیں, تھوڑے پریشان ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں تھوڑے اللہ کی طرف ہے, رمضان میں اللہ کے ہو جاتے ہیں, رمضان کے بعد اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, جمعہ میں اللہ کے ہو جاتے ہیں, عصر کی اذان میں کاروبار کے ہو جاتے ہیں, کارخانے کے ہو جاتے ہیں. اپنی دکان کے سیٹ کو ناراض نہیں کرتے, وہ سیٹ ناراض ہو جائے گا. یہ دنیا کا سیٹ اللہ ہے, جب وہ ناراض ہو جائے گا تو گھر کا سسٹم ہل جائے گا, بیوی بچے پریشان ہو جائیں گے, زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی. 2 کام بنانے جائیں گے 4 کام بگڑ جائیں گے, 4 کام بنانے جائیں گے 8 کام بگڑ جائیں گے. او بھائی, ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں, عزت اللہ دیتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے, چین سکون اللہ دیتا ہے. جب وہ اللہ ہی ناراض ہو پھر اس کی زمین پہ کیا مزہ ہے؟ کھانا کتنا بھی شاندار ہو, اس میں نمک نہ ہو, پھر اس کھانے میں کیا مزہ ہے؟ آئی فون 16 ہے اور سیم کارڈ نہیں ہے, اس سے بات نہیں ہوتی جناب. اصل تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے, اور میں اور آپ 5 وقتی نماز کا اہتمام کرنے والے ہو جائے. یاد رکھنا, جب تعلق اللہ سے ہو جائے گا نا, اللہ ہر الٹے کام سیدھے کر دے گا. اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ایک آدمی آیا, حضرت گھر میں پریشانی ہے, حالات ہے, تکلیف ہے, تعویذ دے دو. حضرت نے منع کیا کہ بھائی میں تعویذ کا کام جانتا نہیں. یعنی یہ کہ آپ اللہ سے مانگو. بھائی فرض نماز کے بعد 4 مرتبہ قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہو, سارے اثرات ختم ہو جائیں گے. اکثر عاملوں کا تو بزنس ہو گیا ہے, کاروبار ہو گیا ہے. آپ اللہ سے لینے والے ہو جاؤ. کوئی بھی تکلیف ہے, پریشانی ہے, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو, پانی پر دم کرو, چہرے پہ لگاؤ, سر پہ لگاؤ, پی لو, 10 روپے صدقہ دے دو, 5-6 مرتبہ کرو, دیکھو کیسے اچھے ہو جاتے ہیں, کیسے اثرات بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے قرآن میں تاثیر ہے نا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تعویذ کا کام نہیں کرتا. نہیں حضرت, عقیدت مند تھا, میرے گھر میں تکلیف ہے, ذرا آپ تعویذ دے دیں تو اچھا رہے گا. حضرت نے تعویذ دے دیا, اللہ نے اس کو شفا دے دی. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس نے کہا کہ یار اتنے ٹائم سے علاج کر رہا ہوں, فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور حضرت نے تعویذ دیا اور اللہ نے شفا دے دی. کھول کے دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا تھا, پیارے اللہ میں جانتا نہیں اور یہ تیرا بندہ مانتا نہیں. میں تعویذ کا کام جانتا نہیں ہوں اور یہ ہے کہ مانتا نہیں ہے. شفا دینے والا تو ہے, میں جانتا نہیں, یہ مانتا نہیں. اللہ اکبر. کتابوں میں لکھا ہے کاملین کے لکھے ہوئے میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی الٹی سیدھی کر دیتا ہے. تواضع کی نا, اللہ نے اس کو شفا دے دی. اللہ. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ بڑے عاشق رسول تھے, عشق رسول تھا اندر. ایک آدمی آیا, حضرت مدینہ منورہ سے آپ کے لیے کپڑا لایا ہو. اچھا, اس کو چوما, سر آنکھوں پر رکھا, بہت پیار کیا اس کپڑے سے. ایک بچہ قریب میں بیٹھا تھا, اس نے کہا حضرت یہ میڈ ان مدینہ نہیں ہے. پھر مدینہ منورہ والے باہر والوں سے خریدتے ہیں اور حاجیوں کو بیچتے ہیں. حضرت نے پوچھا کہ بیٹا تو یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اس کپڑے کا اتنا ادب کیوں کرتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت یہی پوچھنا چاہتا ہوں, میرے نبی ہے نا. تو کہا جی. پیارے نبی کے شہر کی اس کپڑے کو ہوا لگی ہوئی, سرکار مدینہ کے شہر کی ہوا لگی ہوئی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے نا، اس لیے اس کو چوم رہا ہوں، اس کا اکرام کر رہا ہوں، اس کا احترام کر رہا ہوں۔ جس کے دل میں پیارے نبی کے شہر کی ہوا کی قدر ہو، ان کو سنتوں کی کتنی قدر ہو، وہ درود شریف کتنا پڑھتے ہوں گے، وہ گناہوں سے کیسے بچتے ہوں گے، وہ تہجد کا کتنا اہتمام کرتے ہوں گے۔ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، اور اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، سنتوں پہ چلتے ہیں، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی ہے۔ جناب اس کے لیے سب سے پہلے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے۔ بائک میں سب سے اہم بریک ہے، اسپیڈ ایک بار کم ہو تو چلے گی، لیکن بریک ہی فیل ہو تو باہر ہی نہیں جا سکتا بندہ۔ تو یہ بریک گناہوں سے بچنے کی بریک کہ اللہ بہت بڑے، اور اتنے بڑے کو کبھی ناراض نہیں کیا جاتا۔ بھائی دکان میں سیٹ کو ناراض نہیں کیا جاتا، چھوٹا بچہ ابو کو ناراض نہیں کرتا، بیوی شوہر کو ناراض نہیں کرتی، مرید شیخ کو ناراض نہیں کرتا، شاگرد استاد کو ناراض نہیں کرتا۔ انسان کسی کو بڑا سمجھتا ہے اس کو ناراض نہیں کرتا۔ سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو گناہ تو ایک کرن ہے، اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر ہی سے گر جاتا ہے۔ بچہ تیسری کلاس میں، ابو نے نظر ہٹا لی، فیس کون بھرے گا، رکشہ کے کون دے گا، ٹیوشن کے کون دے گا، یونیفارم کہاں سے لائے گا، کھانے کی کیا ترتیب ہوگی، ابو نے نظر ہٹا لی، بچہ پریشان ہو گیا۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اللہ کی نظر ہٹ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بزرگ گزرے، ان کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے نا کہ اللہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب کر دے، تو 3 راتوں میں اس کو زیارت ہو جاتی تھی۔ میرپور کے بزرگ ابھی قریب میں انتقال ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے۔ عجیب اور غریب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا، حضرت نے میرے لیے دعا کی اور رات میں مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ ایسے مستجاب الدعوات بزرگ، صرف دنیا کی چیزیں نہ ملے بلکہ خواب میں پیارے نبی کی زیارت بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے شہر کے تبلیغ کے امیر میرے پاس آئے، کہا کہ میں درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں، بہت وظیفے پڑھ رہا ہوں، مجھے خواب میں زیارت ہوتی نہیں، کوئی عمل آپ بتا دو۔ میں نے کہا دیکھ ابھی قریب میں وہ بابو جی عبداللہ آنے والے ہیں، آپ آ جانا، دعا کرا دوں گا، رات میں زیارت ہو جائے گی۔ حضرت نے ان کو میں اطلاع بھیجی، وہ آ گئے۔ فجر کے بعد مجلس ہوئی، مجلس ختم ہوئی، حضرت کو کہا حضرت عبداللہ یہ ہمارے تبلیغ کے امیر صاحب، آپ ان کے لیے دعا کر دو نا، ان کو خواب میں زیارت نصیب ہو جائے۔ دعا کر دی، آدھی منٹ کی دعا کی، جاؤ۔ ارے ہم تو لمبی لمبی دعا کرتے، یہ تو صرف آدھی منٹ کی دعا، بولے ہو گئی دعا، ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں دوسرے دن صبح میں امیر صاحب میرے گھر پہ، بولے الحمدللہ پہلی رات تھی اور خواب میں مجھے پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العربی والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں حضرت بیمار ہوئے، مجھے 5 دن خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ کہا ذوالفقار مانگ اللہ سے، کیا مانگتا ہے؟ حضرت نے بھی ہاتھ اٹھائے، میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ پیر صاحب فرماتے میں نے 10 باتیں مانگی اللہ سے، 10 باتیں، الحمدللہ 9 اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھ لی، ایک باقی ہے موت کے وقت کلمہ، امید کرتا ہوں 9 قبول ہوئی، اللہ 10ویں بھی قبول کر دے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہ گناہ نہیں کرتے، یہ بد نظری نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ غیبت نہیں کرتے، اور ہم ابھی کیا کریں، جوانی ہے یہ سب چلتا رہتا ہے، چلتا نہیں رہتا ہے، لوگ مرتے بھی رہتے ہیں، جنازے اٹھتے رہتے ہیں، جناب آپ مر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، شادی کی پہلی رات آتی ہے نا، قبر کی پہلی رات آ جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ آپ کے کتنے رشتہ دار دوست احباب چلے گئے، کیا کوئی لوٹ کے آیا؟ کیا کسی کا میسج آیا؟ کیا کسی کے بارے میں پتا چلا وہ کس حال میں؟ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ انسان تمنا کرے گا رب ارجعون، اللہ مجھے ایک بار دنیا میں لوٹا
بتا دے میں نیک بن کے آ جاؤں گا، اللہ فرماتے کلا ہرگز نہیں، آپ کو موقع دیا تھا، آپ کو چانس دیا تھا، مسجد آپ کے قریب تھی، دین کی محنت ہوتی تھی، اذان کی آواز آتی تھی، میرے نیک بندے بھی تھے اور دین کی مبارک محنت بھی ہوتی تھی، اس وقت آپ مجھے راضی کر لیتے، آج دنیا آخرت دونوں آپ کی سنور جاتی۔ میرے عزیزوں مر کے بہت افسوس ہوگا، انتقال کے بعد میں اور آپ قبر میں بہت روئیں گے، میرے رب کو رحم نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاؤ، جس طرح جنید جمشید آئے، سعید انور آئے، کئی اللہ والے آئے، میں اور آپ بھی آ جائیں اور مزیدار زندگی گزاریں، بہترین زندگی گزاریں۔ اللہ راضی ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ ہے، اور اللہ ناراض ہو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں۔ زندگی کیسے چینج کریں؟ فرمایا 5 وقت کی نماز سے، دل پر لے لو، جمعہ کی نماز دل پہ لے لی، 2 کلومیٹر دور سے آنا آسان ہو گیا، مسجدیں بھر گئی، سارے فیکٹری والے آ گئے، کارخانے والے آ گئے، سیٹ کو سمجھا کر کے آ گئے، اور دل پہ لے لیا، اللہ نے پڑھنے کی توفیق دے دی۔ جو دل پہ نہیں لیتا اللہ اس کو اثر سے غائب کر دیتا ہے، جو دل پہ لے لیتا ہے اللہ اس کو ٹرینوں میں نماز پڑھوا دیتا ہے، جو دل پہ لے لیتا ہے اللہ اس کو تہجد پڑھوا دیتا ہے، جو دل پہ نہیں لیتا اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ رمضان میں دل پہ لیا، قرآن پڑھا دیا، رمضان چلی گئی، دل پہ نہیں لیا، خدا نے قرآن سے دور کر دیا۔ میرے عزیزوں میں اور آپ اللہ کے محتاج ہیں، آج کی مجلس میں اس بات کو دل پر لے لیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور حاضری کے ساتھ حضوری کوالٹی والی نماز پڑھیں گے، اور اللہ کے دین کی محنت سے جڑ جائیں گے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ صبح میں ہاتھ میں تسبیح بھراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رات تک 4000 ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی تسبیح بھرا لیں گے رات میں میرے اور آپ کے 4000 ہو جائیں گے، دل بڑا ہو جائے گا، آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ تو نیت کریں انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرائیں گے، اور روزانہ رات میں ہمارے بھی 3-4 ہزار درود شریف ہو جائیں گے۔ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، خوب للہ رقم سے امداد کر کے جائیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی ملا ہی نہیں۔ اللہ کے نام پہ دینے سے تو اللہ بہت دیتا ہے، اس لیے دل کھول کے اللہ کے گھر میں للہ امداد کر کے جائیں اور اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، خوب برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائے، اور اللہ نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔